بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں یعنی 10 تاریخوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں، اور جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور طاق سے 9ویں تاریخ مراد ہے۔ در منصور میں متعدد سندوں سے روایت درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں لیال عشر سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، اور وطر یعنی طاق سے عرفہ کا دن یعنی 9ویں ذی الحجہ، اور جفت سے قربانی کا دن یعنی 10ویں تاریخ مراد ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن عشرہ ذی الحجہ کے سوا ایسے نہیں کہ ان میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہے، اور نہ کسی دن میں عمل کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے افضل ہے۔ بس خصوصیت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ اس عشرے کی فضیلت میں بہت احادیث آئی ہوئی ہیں۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہو گیا کہ 1 ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک ہر طرح کی عبادت میں کوشش کرنا چاہیے، اور حتی الوسع یعنی جہاں تک ہو سکے ان دنوں میں روزہ اور شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً 9 تاریخ کا روزہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ عیدین کی راتوں کی فضیلت، اس میں اختلاف ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان شریف کا آخر کا عشرہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مختار یہ ہے یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، اور رمضان کے آخر عشرے کی راتیں۔ واللہ عالم۔ ایک حدیث لکھی جاتی ہے جس سے 10ویں رات کو جاگنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں ثواب طلب کرنے کے لیے بیدار رہا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا
جس دن سب کا دل مردہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عشرہ ذی الحجہ سے افضل ہے، نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے، پس تم ان دنوں میں خصوصیت سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ دن تکبیر اور تحلیل کے ہیں۔ یوں تو اس تمام عشرے میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تکبیر اور تحلیل کی زیادتی پسندیدہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر کہنا ضروری ہے، جیسا کہ آثار السنن میں ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول مروی ہے۔ بیہقی نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے اخیر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت سے مقیم ہونے کی حالت میں شہر میں ادا کی جائے، تکبیرات تشریق 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ مسافر، عورت، منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر بھی واجب ہے۔